قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت آپ دیکھ لیں کتنا ہے، کیونکہ بات کروں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ سپیکر ہاتھ لگ جائے پھر جان کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ وقت کی پابندی جو ہے نا، یہ میرا ایک اصول ہے، لیکن لوگوں میں شاید یہ بات ابھی تک وقت کا جو ہے نا قدر نہیں ہے۔ 7 سے 8 منٹ ہیں تقریب، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ 9:30 بجے نماز تسبیح کا قاری صاحب نے دوبارہ بھی بتا دیا ہے، 9:30 انشاءاللہ 9:30 ہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر خیال میں رہیں تو ہر کام اپنے وقت پر انشاءاللہ انجام پا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے سورہ دخان 25 پارے کی ابتدائی آیات جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ پورے سال کے جو اپنے اس کے حکمت کے فیصلے ہیں تمام محکموں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ جن کی ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگی ہیں ان کو اللہ اس رات، جنہوں نے دنیا میں آنا ہے اس سال میں ان کے بھی لسٹ تیار ہو گئی، جنہوں نے دنیا سے جانا ہے ان کے بھی نام لکھے گئے، اور انسان کو پورے سال میں جو جو معاملات انسان کے ساتھ ہونے ہیں وہ اس رات میں اللہ اپنے مقرر کردہ فرشتوں کے احکامات سپرد کر دیتا ہے۔ اس لیے رات میں کوشش ہوتی ہے جب اللہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ فرما رہا ہو تو ہم اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں نیاز مندانہ اپنی دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن کر رہے ہوں، تاکہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما دے۔ سر شام ہی یہ راتیں جو ہیں، جیسے یہ شب برات آج والی رات ہے اور لیلۃ القدر ہے، شب معراج شریف ہے جو گزر گئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت والی رات ہے۔ یہ سال میں وہ عظیم راتیں ہیں جن میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک اللہ کی رحمت اپنی شان کے مطابق اللہ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور سب سے پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار اس کو بخش لیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کی بھیک مانگنے والا اس کو اولاد دے دی جائے۔ در در کے جو دھکے کھاتے ہیں نا، ان کو آج کی رات یہی پیغام ہے، مالک جو دینے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے آ جاؤ مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیروں کے دروازوں پہ جا جا کر ان کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں، کیوں نہ اس کریم رب کے دروازے پہ آ جائیں جو ایک ماں نہیں 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اس کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے یہ ساری رات، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کہ ہم سست لوگ ہیں، شاید ہم باقی دنوں میں رات کے پچھلے حصے میں اللہ کی رحمت ہر رات نزول اجلال فرما کر اعلان فرماتی ہے کوئی لینے والا ہے، لیکن ہم سستی میں اور غفلت میں اپنی وہ قیمتی لمحات ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ گولڈن چانس اللہ نے پھر سرکار کی امت کو عطا فرمائے ہیں، چلو ہر رات نہ صحیح تو ان راتوں میں ہی آ جاؤ، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کرنی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بھیک مانگنی ہے تو عطا کا دروازہ کھلا ہے، بخشش مانگنی ہے تو رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔
اگر اولاد مانگنی ہے تو دینے والی میں ذات ہوں، آج سچے دل سے جو مانگ لے گا خدا ضرور دے گا، کیونکہ وہ تو دینے کے لیے خود آوازیں لگا رہا ہے۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے مجھے ملا نہیں ہے تو پھر اس کے دینے میں نہیں ہے، تیرے مانگنے میں کچھ کمی ہے۔ بے شک، سچے دل سے توبہ نہیں کی ہے، بے شک، اس کی بارگاہ میں جھکا نہیں ہے، بس اتو اتو، پنجابی دا لفظ اتو اتو، ہیں جی، بس رب نال بھی 420 کر کے تے صبح سارے کام وہی کرنے ہیں جو ہم پورا سال کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رب کے ساتھ ہم جو ہے نا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اپنے میں سے کوئی گناہ چھوڑنا نہیں ہے تو وہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو، اس کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار بھی ہو، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم صمیم بھی ہو کہ یا اللہ میں اپنی ہمت بساط کے مطابق آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب ہم نے گناہوں کو چھوڑنا نہیں ہے، برائیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جب ہم نے اپنے میں جو کمیاں ہیں ان کو کبھی چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، تو پھر آپ بھی بتائیں کہ یہ کون سی وہ توبہ ہے؟ توبہ نصوح، صالح توبہ جو ہے نا، اس کے لیے کئی حدیث پاک میں بھی اور آثار صحابہ میں ملتے ہیں۔ ایک مثال شاید آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن نے اشداء علی الکفار فرمایا ہے، بڑے جلال والا، بڑی پاور والا، ہاں جی، سیدنا فاروق اعظم، اتنی عظمت و جلال رب نے دی ہے کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے، اگنا جاؤن دے منہ گر جاتا ہے، اتنا جلال والا۔ تو ان کا اپنی دور حکومت ہو، امیر المومنین ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو کس کی مجال؟ ایک شخص جو ہے نا شراب کی بوتل، تو میں بحث میں بھی نہیں جاتا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ضرور ہوتا ہے کہ مملکت اسلامیہ میں یہ کیسے پرمٹ جاری ہو گئے، مجھے تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ شراب قطعی حرام ہے، رب کا فیصلہ قرآن میں رب نے واضح قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ حرام کا پرمٹ جاری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ خیر، تو شراب کی بوتل لے کر آ رہا، سامنے سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کو پتہ ہے قانون کی حکمرانی ہے، اسلامی حکومت ہے، نا جی، یہ اسلامی مملکت ہے کہ جو اس کی سزا ہے کوڑے پڑیں گے۔ اب دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، رب کے حضور رجوع بھی کر رہا ہے، یا اللہ اج بچا لے عمر کو، اج بچا لے عمر کو۔ پھر ایک دفعہ جملہ دہرا رہا ہوں، جتنا ہم ان حکمرانوں سے، وڈیروں سے، چودھریوں سے ڈرتے، اگر رب سے ڈرتے تو رب کے کامل ولی اللہ ہو گئے ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، رب کا واضح اعلان ہے، رب کہہ رہا ہے فلا تخافوہم وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے، یہ تو خود محتاج ہیں، کون ہے جو محتاج نہیں ہے؟ ایک ذات خدا ہے جو محتاج کسی کے نہیں ہے، باقی ہر ایک محتاج ہے۔ خدا نے جس کو منصب دیا ہے تو کیا وہ محتاج نہیں ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی میں، اپنے کھانے میں، اپنے چلنے میں، اپنی بقا میں، ہر چیز میں خدا کا محتاج ہے۔ اس لیے میں خدا سے ڈرنے والا کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو اوروں سے ڈرتا ہے وہ خدا سے پھر نہیں ڈرتا ہے۔ اب دل ہی دل میں یا اللہ جی بچا لے عمر دے کولو، سچی توبہ کی، یا اللہ آج اگر مجھے بچا لینا تو میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ ہے وہ توبہ۔ جب توبہ کر لی، جناب فاروق کا آمنا سامنا ہو گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور یہ سرکہ ہے، سرکہ تھی شراب، سچی توبہ کی، کہا جی سرکہ ہے، دیکھا تو رب نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ ٹھیک، اس لیے سچی توبہ کرے نا تو پھر میں
خدا کے گھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھ کر ضمانت سے کہہ رہا ہوں، سچے دل سے مانگیں کریم دیتا ہے۔ توبہ کی رات ہے نا، معافی کی رات ہے نا، بخشش کی رات ہے نا، عطا کی رات ہے نا، کوئی مانگنے والا، پھر میں دعا میں ضرور کہوں گا یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، تو مہربان ہے نا، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے۔ ہاں جی، توبہ کر لیں، عجلوا بالتوبۃ قبل الموت عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کو قضا ہونے سے پہلے ادا کر لو اور موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، موت آنے سے پہلے کسی کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے کب آ جانی ہے، نہ اس نے کوئی دیکھنا ہے کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، کالا ہے چٹا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے پاس کون سا منصب ہے، کتنی دولت ہے، کتنا لاؤ لشکر ہے۔ جب موت آنی ہے تو پھر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، 5واں پارہ سورہ نساء، رب نے فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں بند بھی ہو جاؤ تو تمہیں وہاں بھی موت اس سے چھٹکارا، لیکن اس کے لیے تیاری بھی بس آخری جملہ وقت ہو گیا نا، میں نے جملہ کہا تھا پھر دہرا رہا ہوں، رب کا فرمان، رب کا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ رب کا قرآن سچا ہے، سارے مانتے ہیں نا، رب کا قرآن رب کا قرآن رب کا فرمان یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی بے حیائی سے لیکن ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، باقی سارے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب رب کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا، پھر پتہ چلا کہ ہماری نمازیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ہم نے نمازیں سیکھی نہیں ہے، نہ نماز کی شرائط، نہ نماز کے آداب، نہ نماز کا طریقہ، نہ نماز کا سلیقہ، نہ نماز کی حقیقت، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں التجا کروں گا کہ آج آئے ہیں نا تو یہ توبہ کر کے اللہ کے حضور التجا کریں، اور یہ کوئی بڑے مان والی بات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو میں جی تو سال بعد مسجد گیا، میں ہفتے بعد چلا جاتا ہوں، اور مہربان تمہیں آنا نہیں پسند ہی نہیں کر رہا، جب تک کوئی بلائے نہیں، کسی کے گھر میں کوئی نہیں جاتا ہے کہ جاتے ہیں، تو رب کے گھر میں ایسے چلے جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے جب نہیں آ رہے ہیں تو رب سے معافی مانگے، یا اللہ تو ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا، اپنے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، ہمیں نماز کے سجدے کی ہمیں توفیق ہی نہیں دے رہا ہے، اس لیے رویا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے اپنے گھر میں آنے کی، ہمیں اپنے گھر سے دور نہ کر۔ جو رب کے گھر کے قریب ہو جاتا ہے، رب کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ آج رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی نماز کے بعد دعا کریں گے سب کے لیے، جو مرحومین ان کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی، فلسطین والوں کے لیے بھی، کشمیر والوں کے لیے بھی، اور اپنے سب کے لیے دعا کریں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ نماز کے لیے اپنی صفیں درست فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا